مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. صلاة کے بعد قرآن شریف کی اس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. رسول بنی اسرائیل کی آیت کریمہ یہ ہے: وقال لهم نبيهم إن آيات ملكه أن يأتيكم الطاغوت فيه سكينة من ربكم. ترجمہ: وقال لهم، اور بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے نبیوں نے یہ فرمایا. بنی اسرائیل کی امت کو ان کے نبیوں نے یہ فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے ہے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب، جو اولاد یعقوب ہے اس کو بنی اسرائیل ہے. تو بنی اسرائیل کی قوم کو ان کے نبیوں نے یہ فرمایا. اس کا ذکر قرآن شریف میں آیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے نبیوں نے اس امت کو کیا کہا؟ ان آیات ملکی کی، کہ بے شک طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی. ایک بادشاہ طالوت ان کی امت میں ہو گیا جو بہت ہی عادل تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دیگر ظلموں سے، دیگر مشائب سے محفوظ فرمایا. اس کی ایک بشارت تھی، خوشخبری تھی طالوت کی بادشاہی. تو اس بشارت کو، اس خوشخبری کو نبیوں نے اس کی امت کو بیان فرمایا. اس کا ذکر قرآن میں أَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی تمہارے پاس ایک تابوت سکینہ لایا جائے گا. اس بادشاہ کی نشانی کیا ہوگی اس کی حکومت کی؟ کہ تمہارے پاس ایک تابوت سکینہ لایا جائے گا. تابوت سکینہ کیا ہے؟ کمسار کی لکڑی کی ایک پیٹی، اور اس پیٹی میں معزز انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کے، رسولوں کے تبرکات، ان کی بقیہ چیزیں اس میں محفوظ ہیں اس تابوت سکینہ میں. جس کا ذکر کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے کیا. کس میں کیا؟ قرآن شریف نے کیا کہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں شیشم کی لکڑی کی پیٹی، جس میں سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے دلوں کے لیے سکون ہوگا، دلوں کے لیے چین ہوگا، جس میں رحمت ہوگی، جس میں امان ہوگا. کس میں؟ اس لکڑی کی پیٹی میں، تابوت سکینہ میں. یہ بہت مشہور ہے تابوت سکینہ، عالم اسلام میں بھی بہت مشہور ہے. سکینۃ من ربکم وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. اس میں کیا ہوگا؟ معزز موسیٰ علیہ السلام اور معزز ہارون علیہ السلام کے تبرکات ہوں گے چھوڑے ہوئے. تحملهم الملائکہ. پھر قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ کہ اس تابوت سکینہ کو ملائکہ فرشتے اٹھا جائیں گے. پھر فرمایا رب نے ان فی ذلک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لکم، آیت کے پہلے اللہ نے لام بیان فرمایا، لآیات، یعنی جس چیز پر اللہ زور دینا چاہتا ہے کہ آگے لام لگا رہا ہے. لآیات یعنی ایک بڑی عظیم نشانی ہوگی تمہارے لیے. اس میں اس تابوت سکینہ کو کیا کہا رب نے؟ عظیم نشانی، بڑی نشانی ہوگی. قید کیا رکھی؟ ایمان کی قید رکھی. اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہوگی. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومنوں میں سے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اس تابوت سکینہ میں رب کی طرف سے بہت بڑی عظیم نشانی ہوگی. پتہ یہ چلا قرآن سے ہی، حدیث کو ایک طرف رکھو، قرآن سے ہی کیا پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ ایک برکت والی چیز ہے. ٹھیک ہے، تبھی قرآن میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی. تابوت سکینہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ نے سکون کہا دلوں کے لیے.
سکینت من ربکم، کیا کہا؟ سکینت من ربکم، تمہاری لیے رب کی طرف سے سکون ہوگا. وہ سکون بھی اس کا اس کا کسی انسان کا، کسی شہنشاہ کا، کسی دنیاوی چیز کا سکون نہیں ہوگا، اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا سکون، وہ سب سے بہترین سکون ہے. سکون تو وہی ہے جیسے کہ ذکر کرتے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو یہ سکون تو رب کا سکون، رب کی طرف سے عطا کیا ہوا سکون، سب سے بہترین سکون. اور وہ چیز جو ہے تابوت سکینہ، اس میں اور کچھ نہیں ہے سوائے یہ انبیاء اور رسولوں کی تبرکات چیزیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کا جبہ، عصا مبارک، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف، اور ساتھ میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جلیل القدر انبیاءوں کی تشریح اس تابوت سکینہ. قرآن شریف کی تفسیر میں ہے کہ اس میں کیا ہے؟ معزز بڑے انبیاءوں کی تصویریں. اب الحمدللہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت سارے مسائل، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ جس سے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے عقیدے، بہت سارے مسائل اس آیت کریمہ سے حل ہوتے ہیں. بہت سارے سوالوں کے جواب اس آیت کریمہ میں سمجھداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اللہ نے قید ایمان کی رکھی. اس آیت میں بیان فرمایا، آخر میں فرمایا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں عظیم نشانی ہے، اللہ کی حکمت ہے، راز ہے سمجھداروں کے لیے، صحیح عقیدے والوں کے لیے، صحیح ایمان والوں کے لیے، صراط مستقیم والوں کے لیے. کیوں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء جب جنگ کا واقعہ پیش ہوتا تھا، کفار مشرکین کے ساتھ جنگ ہوتے تھے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء جنگ سے پہلے اس تابوت سکینہ کو، اس لکڑی کی پیٹی جس میں انبیاء کے تبرکات تھے، اسے آگے رکھتے تھے. جنگ سے پہلے نبی تفسیر قرآن میں کہ اس کو آگے رکھتے تھے اور اس کا وسیلہ لیتے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا کر. اس سے بہت بڑی دلیل، بہت بڑا ثبوت اس میں یہ ہے کہ وہ اہل غیر مخلد، وہ سلفی جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کا ہی وسیلہ ماننے کا جو انکار کرتے ہیں، اور انبیاء اور رسولوں کی بات چھوڑو، انبیاء کے سردار محمد رسول اللہ کا وسیلے کا انکار کرتے ہیں. ان کے لیے کتنی بڑی ثبوت ہے، کتنا بڑا دلیل ہے اگر ایمان ہو، سمجھ ہو تو، کہ جب ان کے تبرکات، ان کا لباس، ان کا امامہ شریف، ان کا جبہ مبارک، ان کی تصاویر، یہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہو سکتے ہیں. ان کا لباس اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لباس اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہو سکتا ہے، ہارون علیہ السلام کا لباس اگر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہو سکتا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہو سکتی ہے، جس کی تعریف قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے، جس کو قرآن میں اللہ دلوں کے لیے سکون کرے. عظیم نشانی جو ہے اللہ کی، کیا وہ عظیم نشانی میں کوئی حرام اور ناجائز چیز ہو سکتی ہے؟ کیا وہ عظیم نشانی کوئی کفر، بدعت، گمراہی والی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اگر ایسا ہوتا تو اللہ اس کی تعریف ہی نہ بیان. اللہ 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 کرتے ہو، صرف اللہ اللہ کرنے سے نہیں ہوگا، اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اللہ کے جو فرمانات ہیں قرآن میں اسے ماننا پڑے گا، تب اللہ کو ماننا ہوگا. اور اللہ نے کہا کہ اسے مانو تو اسے مانو. اللہ نے جسے برکت والا کہا اس کو ہمیں بھی برکت والا ماننا پڑے گا. اللہ نے جسے رحمت والا کہا اسے ہمیں بھی رحمت والا ماننا پڑے گا. اور اللہ نے جب ہمیں کہا کہ نبیوں نے ان تبرکات کا، ان لباس کا وسیلہ غلط فرمایا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نبیوں کی، ولیوں کے جو تبرکات ہیں اس کی تعظیم کریں، اس کی عظمت کو دل و دماغ میں بچھائے، تب جا کے ہمارا ایمان صحیح ہو. تب جا کے ہم کہیں گے کہ اللہ کی فرمان کو ہم نے مانا، تب جا کے ہم کہیں گے کہ قرآن کو ہم نے مانا، ایمان کو مانا. صرف اللہ اللہ کرنے سے اللہ کو ماننا نہیں ہو جاتا. 6666 آیت کو ماننا پڑے گا، کسی ایک بھی آیت کا انکار نہیں کر سکتے. اور یہ ساری ایسی بے شمار آیتیں ہیں کہ جو نبیوں کی، ولیوں کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، ان کے تشرفات کو بیان کرتے ہیں، ان کے تبرکات کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں. اتنی صاف اور شرعی دلیل ہے
سمجھداروں کے لیے کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، کوئی غلط فہمی والی بات نہیں ہے، بالکل صاف روشن دلیل ہے کہ جب انبیاء کے تبرکات وسیلہ ہو سکتے ہیں تو پھر انبیاء کی ذات بابرکت کی کیا بات ہے، ان کی روح مبارک کی کیا بات ہے، اور ان کے مقدس جسم جن مزارات میں محفوظ ہے، جن روزوں کے اندر جن کی قبریں ہیں محفوظ ہیں، جس کا جسم لباس کے ساتھ لگ جائے، اور لباس ہمیشہ کے لیے پہنا ہو یہ ضرور نہیں ہے، کچھ وقت کے لیے وہ کپڑا درد میں سے بنا ہوا، وہ کپڑا چاہے کسی جانور کی خال میں سے بنا ہوا، اس کے بال میں سے بنا ہوا لباس، چاہے وہ اونٹ کا لباس، چاہے وہ صوف کا لباس، اگر اس نبی کے جسم کو چھو جائے، بہت باریک بات کہتا ہوں میں، اگر اس رسول کے جسم کو چھو لے، اس کی نسبت حاصل ہو گئی، اور تو کچھ نہیں تھا اس میں، اس لباس کیا تھا؟ یا تو کسی جانور کا کپڑا تھا، یا تو کسی درخت کے میں سے کاٹا ہوا، اور تو کوئی چیز نہیں تھی، اس میں کوئی فضیلت نہیں تھی، وہ لباس میں کوئی عبادت اور ریاضت نہیں کی تھی، اس کے پاس کوئی فضیلت تھی، اس کے پاس کوئی خوبی تھی، تو وہ خوبی صرف یہ تھی کہ اسے نسبت نبی سے ہو گئی تھی، اسے اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی سے اسے نسبت ہو گئی تھی، تو وہ نسبت کے لیے وہ لباس بھی اتنا برکت والا ہو گیا، وہ لباس بھی اتنا عظمت والا ہو گیا کہ وہ اللہ کی نشانی ہو گیا۔ ان فی ذالک لآیات ان کنتم مؤمنین، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو عظیم آیت ہے، لباس کو چھوٹی نشانی بھی نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ یہ تو میری بڑی نشانیاں ہیں، میرے محبوبوں کی نشانیاں تو بڑی نشانیاں ہیں، میرے نبیوں کی نشانیاں جنہوں نے رات دی میری رضا کے لیے، میری عبادت کے لیے، میری خوشنودی کے لیے اپنی ہر لمحہ زندگی کو قربان کر دیا، وہ نبیوں کے جو تبرکات ہیں، ان کی جو بقیہ چیزیں ہیں، وہ بھی میرے لیے اتنی عظمت والی ہے، وہ بھی رحمت والی ہے، وہ بھی برکت والی ہے، وہ بھی سکون والی ہے۔ تو سوچو وہ لباس جو پرایا تھا، لیکن پرائی چیز تھی، غیر چیز تھی، انبیاء کے جسم سے نہیں تھی، انبیاء کی روح سے نہیں تھی، لیکن اس لباس کو، اس غیر چیز کو نبی کی نسبت مل گئی تو وہ برکت والی ہو گئی، اور اس کا وسیلہ بھی جائز ہو گیا۔ قرآن میں جس کی تعریف ہے کہ نبیوں نے اس کا وسیلہ لیا، اگر نبیوں نے اس تبرکات کا وسیلہ لیا، اگر نبیوں نے اس تابوت سکینہ کا وسیلہ لیا، تو کیا نبیوں نے شرک کیا، بدعت کی، گمراہی کی، کفر کیا؟ بتاؤ، نبیوں پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ کے نبیوں پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ قرآن پہ فتویٰ لگاؤ گے؟ خود اللہ پہ فتویٰ لگاؤ گے اللہ نے غلط بیان کیا؟ یہ بات تو یہ ہو گئی، یہ تو اللہ پہ ہی فتویٰ لگانے کی بات ہو گئی، اللہ کو سکھانے چلے، اے اللہ تم یہ غلط لکھا ہے، شرک والا کلام، بدعت والا کلام قرآن میں کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ ایسا کیوں لکھا تم نے؟ ہم تو تبرکات کے منکر ہیں، ہم تو صرف اس سے مانگیں گے، تیرے نبیوں کے لباس والی چیز کو، برکت والی چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو کیا اللہ رب العزت، وہ خالق کائنات، وہ پروردگار، وہ رب العالمین، اس کے ساتھ کسی کو دلیل کرنے کی اجازت ہے؟ اس پر اعتراض اٹھانے کی کسی کو ضرورت ہے؟ اس پر نکتہ چینی کرنے کی کسی کو اجازت ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا تو ایمان یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی قرآن میں کہا وہ سب حق ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ کو ماننے والا وہی ہے جو اللہ کے تمام فرمانوں کو مانے، اللہ کی تمام باتوں کو مانے، قرآن کی ہر آیت کو مانے، تب جا کے ماننا ہوا۔ کسی ایک کو مانا اور کسی دوسرے کو نہ مانا، یہ کوئی ماننا نہیں۔ تو الحمدللہ جب ان کا لباس برکت والا ہو جائے، بنی اسرائیل کے انبیاء اس لباس کا، تابوت سکینہ کا وسیلہ لیتے تھے، اور وہ جنگ فتحیاب ہوتے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ جنگ میں وہ کامیاب ہو جاتے تھے اس تابوت سکینہ کی وجہ سے۔ مدت تک، صدیوں تک بنی اسرائیل نے جو دنیا میں حکومت کی، اس کی بنیاد وہ تابوت سکینہ۔ آپ مجھے یہ سوال کرو گے کہ تابوت سکینہ میں تصویریں کہاں سے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ جب قرآن شریف میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جلیل القدر انبیاء کی تصویریں تابوت سکینہ میں تھی،
بالکل سمپل بات ہے، کوئی گہرائی کی بات ہی نہیں ہے۔ تصویریں کہاں سے آئی تھی؟ تو قرآن شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے خود کی نسل میں ہونے والے جلیل القدر انبیاءوں کے چہرے دکھانے کی دعا کی تھی۔ جب جنت میں سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو ان کی نسل سے ہونے والے انبیاءوں کے بارے میں اللہ نے آپ کو بیان کیا ہوگا، تو آدم علیہ السلام کے دل میں یہ آرزو ہوئی کہ رب العالمین میری اولاد میں سے ہونے والے جو جلیل القدر انبیاء ہو، وہ سبھی ہو، اس کے چہرے مجھے۔ تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت میں سے یہ تصویریں لے جاؤ اور آدم علیہ السلام کو کے پاس بھیج دو۔ تو خود جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ تصویریں لے کے آئے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ تصویریں کہاں تھی؟ اب جنت میں کوئی حرام چیز ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی حرام چیز ہو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہہ سکتا ہے کہ جبرائیل جائے یہ حرام چیز لے کے جائے آدم علیہ السلام کے پاس، جو تصویر کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن وہ تصویر نہیں ہے، ایکچولی اس کا نام بھی تصویر نہیں ہے، اور اس کا میں نے نام بھی اس وقت 98 میں دیا تھا کہ اگر تصویر یہ فوٹو جو ہے، فوٹو جو کیمرہ سے کھینچا ہے فوٹو، وہ فوٹو کو اگر نام دینا ہو نا تم کو نام کہ بھائی اس کا نام کیا رکھ سکتے ہیں، اس کو تصویر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے اس کی بھی میں تم کو وجہ بتا سکتا، اس کا تصویر نام ہی غلط ہے۔ جیسے کہ یہ تو ایسی بات ہے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو کہ صرف وہاں گدھے ہی ہوتے ہو، وہاں کے لوگوں نے کبھی گھوڑا دیکھا ہی نہیں ہو، جیسے کہ ہاتھی ہندوستان میں ہوتا ہے، تم عرب میں ہاتھی کی بات کرو تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، تو ان کو بتانا پڑے گا ایسی سونڈ ہوتی ہے، ایسے پیر ہوتے ہیں، اس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ تو سوچ لو کہ کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں گھوڑے وہاں صرف گدھے ہی ہوتے ہیں۔ اب غالباً اگر وہاں کوئی گھوڑا آ جائے تو وہاں کی بستی کے لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا گدھا ہے، کیا کہیں گے؟ بہت بڑا گدھا ہے، کیونکہ وہاں گھوڑے کا نام کسی کو پتہ نہیں کہ گھوڑا جیسی کوئی چیز ہوتی ہے، کہ ہوتا تو گھوڑا گدھے کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن بڑا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ موٹو گدھے ہے، برابر ہے، کیونکہ گھوڑا نام پتہ ہی نہیں تو اس کو بولنا کیا۔ اسی طریقے سے یہ فوٹو ہے نا، فوٹو ہے یا ویڈیو جیسی کی جو ایجاد ہوئی آدھونک زمانے میں نئی ٹیکنالوجی کے مطابق، تو لوگوں کے پاس فوٹو کے لیے کوئی نیا نام نہیں تھا تو اس کو تصویر ہی کہا۔ تصویر حقیقت میں کس کو کہتے ہیں؟ تصویر نام کا سے بنا، تصویر کا اوریجن دیکھنا پڑے گا، لغات کے مطابق، ویاکرن کے مطابق اس کا اصل نام دیکھنا پڑے گا کہ بھائی تصویر چیز کہاں سے بنی؟ یہ تصور سے بنی۔ کس سے بنی؟ تصور یعنی خیال سے بنائی ہوئی چیز یعنی تصویر۔ تمہارے تصور میں کوئی چیز آئی کہ بھائی حاجی غلام بھائی ایسے تھے، تو حاجی غلام بھائی کا میں نے خیال کیا، حاجی غلام بھائی کبھی نہیں ہے لیکن میں نے ان کا تصور سے خیال کر کے وہ پوری ڈرائنگ کی اپنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصویر کہتے ہیں۔ ابھی تک صدیوں سے یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں۔ ہاں ایک چیز تھی جو یہ فوٹو کے جیسی ہی تھی، اور وہ تھا عکس۔ جب ہم آئینے میں کھڑے رہتے ہیں تو جو نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عکس، پرتیبمب۔ اس کو کوئی تصویر کہتا ہے؟ نہیں کہتا، عکس کہتا ہے، پرتیبمب کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عکس جو ہے وہ تم خود ہو، تم خود نہیں ہو، تمہارا غیر ہے، تم نہیں ہو، ایسا کہہ سکتے ہو؟ نہیں، تم نہیں ہو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، وہ تمہارا ہی ہے، لیکن نہ عین ہے نہ غیر ہے، وہ تمہارا عین بھی نہیں ہے اور تمہارا غیر بھی نہیں ہے، لیکن تم جو ہو اس کا ایک پرتیبمب ہے۔ آئینے میں کیا ہوتا ہے کہ جو گلاس ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ لگا دیتے ہیں پردہ، ایک خاص قسم کا پردہ لگا دیتے ہیں، تو جو بھی ریز اس میں جاتے ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اور تم کو وہ ہو بہو نظر آتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس حرام ہے یا حلال ہے؟ آئینے میں دیکھنا جائز ہے کہ نہ جائز ہے؟ جائز، حلال۔ کیوں حلال ہے؟ اس کو ہم تصویر کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک تصویر کی جیسا ہی ہوا نا، لیکن اس کو تصویر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کو عکس کہتے ہیں کیونکہ وہ ہو بہو ہے، جو تم ہو وہی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اس کو کسی نے تصور سے نہیں بنایا، کسی انسان نے نہیں بنایا، جو خدا نے بنایا ہے، جو خدا نے بنایا ہے ہمیں، اسی کا ہو بہو اس کا پرتیبمب ہے، اس کا عکس ہے، اس کے لیے وہ حرام نہیں ہے، اس کو ہم تصویر کہتے ہیں۔ کیمرہ کیا چیز ہے؟
कैमरा के अंदर जो प्रिंट होती है, वो प्रिंट के अंदर तुम खड़े हो गए तो वो एक आईने की ही तरह होता है, उसकी जो सिस्टम होती है वो पूरा आईने की तरह होता है। एक सेकंड, माइक्रो सेकंड के अंदर उसके सामने जो चीज आई, आईने में ये होती है कि वो बदलती रहती है। तुम खड़े रहे तो तुम दिखे, मैं खड़ा रहा तो मैं दिखा। वो उसके सामने जो चीज, जो रेज, जो किरण उसके अंदर पड़े, रिफ्लेक्ट होकर जो किरण पड़े, वो किरण की जो छवि है वो उसमें मुजम्मल हो जाती है, फिक्स हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है, वो बदलती नहीं है। अच्छा, वो किसी ने उसको तस्वीर से बनाया, अब वो हूबहू तुम्हारी चीज नजर आने लगी। फोटो बन गया तो हूबहू तुम्हारी चीज नजर आने लगी। उसको किसी इंसान ने बनाया, तस्वीर से बना, उसमें कोई फर्क है? जो खुदा ने बनाया उसी का अक्स है। पता है चला कि ये जो है ये भी अक्स ही है, तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर, इसको अगर नाम देना हो तो नाम ये दे सकते हैं कि दायमी मिरातुल अक्स। फोटो को तुम नाम देना हो, नया अगर नाम देना हो, तो मैंने तलाश किया कि इसको ये नाम दे सकते हैं, दायमी मिरातुल अक्स। दायमी यानी हमेशा, परमानेंट, बराबर। मिरात यानी एक किस्म का आईना, जो उसकी प्रिंट होती है वो आईना बन जाता है। अक्स, अक्स यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को जब परमानेंट के लिए स्टोर कर ले, हमेशा के लिए परमानेंटली रिस्टोर कर ले, वो आईने की सिफत ये होती है कि बदलती रहती है चीजों से। पर ये चीज में क्या होता है कि परमानेंटली रिस्टोर हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक किस्म का परमानेंट आईना है, चलता फिरता परमानेंट आईना है कि जो जिसमें आ गया एक बार, जिस वक्त आ गया दबा दिया, वो स्टे हो गया, वो हो गया, फिर उसमें बदलता। यानी ये दायमी मिरातुल अक्स है, तस्वीर नहीं है। अब जो तस्वीर इसलिए बनाती क्योंकि लोग अपनी मर्जी से, ख्याल से बना लेते थे, उसमें अपनी मर्जी के मुताबिक फेरफार कर लेते थे, चेंजेस कर लेते थे, उसकी पूजा कर लेते थे, इबादत करते थे, फिर शिर्क होता था उसमें से, इसलिए बनाई। जब इसमें क्या है, इसमें कोई तब्दीली होती, जो आईना करता है वैसा ही काम ये करता है। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई वीडियो देखना जायज है लेकिन तस्वीर हराम है। बोले क्यों? बोले वीडियो में चलता रहता है, वो तस्वीर में खड़ा हो जाता है, ठीक होता है। अब उनको तो ये भी पता नहीं है, और बड़े बड़े अपने आप को पॉजिटिव कहने वाले लोगों ने ऐसा पता, तो बोले वीडियो जायज है, तस्वीर हराम, फोटो हराम। अगर ऐसा है तो वीडियो में क्या होता है? जो लोग समझदार है वो तो समझेंगे। वीडियो में क्या होता है? उसकी प्रिंट में भी फोटो ही होते हैं, उसकी प्रिंट में फोटो होता है। एक नियम है कि 1 सेकंड में 16 फोटो पास होते तो हमको चलते नजर आते हैं। जैसे कि ये मोशन में रखा, फिर ये मोशन का फोटो, फिर ये मोशन का फोटो, फिर ये मोशन का फोटो, ये मोशन का, तो पूरी प्रिंट चली तो यूं करके पूरा एक साथ में, तो एक स्पीड पे चला जाता है तो हमको एक साथ में जॉइंट दिखता है। होता क्या, पट्टी होगी ना, पहले ऐसे चक्कर फिरा देते वक्त, वो क्या होगा, फोटो को साथ में स्पीड में पास करते हैं। तो अगर फोटो हराम है और वीडियो जायज है तो वीडियो में भी तो फोटो ही होते हैं, तो उसको तो फिर अब चलो मान लो कि तुम पुश कर देते हो, पुश स्टील कर देते हो, एक फंक्शन होता है ना पुश करना, तो क्या होता है, फोटो ही हो जाता है, वो प्रिंट रुक जाती है और फिर वो फोटो का जो लाइट वाला पिक्चर दिखता है तुमको टीवी में, ठीक है। तो फिर वो अगर फोटो हराम है तो वो भी हराम हुआ, ठीक है, खड़ा हो गया। तुम कहते कि चलता जायज है और रुकता मना है, तो वो भी हराम हो गया। तो फिर तुमको फतवा देना पड़ेगा, भाई वीडियो देखना जायज है लेकिन पोस्ट करना हराम है, उसको पुश करना, स्टील करना हराम है। फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर वीडियो देखना जायज है लेकिन चलते चलते खुद भी रुक गया तो वो भी हराम हो गया। तो उस वक्त आंख बंद कर लेते, पीछा चले थे फिर पीछे आंख बंद कर। अब तुम देखो ये इतने आसान मसले हैं, इनको समझ में नहीं आते। हकीकत ये है कि वो तस्वीर ही नहीं है। वो जो फतवे गधे पे लगते थे ना, वो घोड़े पे भी बड़ा गधा समझ के लगा दिया, समझे। वो घोड़ा कहता ना कि भाई मैं गधा नहीं हूँ, मैं घोड़ा हूँ, लेकिन नहीं, हम किसी घोड़े को जानते ही नहीं है, हमारे यहाँ तो गधे ही होते, तू बड़ा गधा है। तो जो भी चीज गधे पे काम कराते थे बोलता तो तेरे पे भी डालेगी। बोला मेरे पे तो सवार होते हैं यार, शहंशाह लोग मेरे पर सवार होते हैं, बड़े बड़े शहीद मेरे पे सवार होते हैं। बोले कि नहीं चलेगा, तुझे भी गधे की तरह वो डाल के चलना पड़ेगा क्योंकि तू बड़ा गधा है। अब समझ में आया। वो तस्वीरें आदम अलैहिस्सलाम के पास से मगरिब शम्स के पास करीब में थी। सिकंदर जुल्करनैन अलैहिस्सलाम जब मगरिब शम्स के करीब गए थे जहाँ सूरज तुलू होता है,
نظر آتا ہے. تو سکندر علیہ السلام کو وہ تصویریں وہاں سے ملی تھی. اور سکندر علیہ السلام نے سکندر ذوالقرنین نے حضرت دانیال علیہ السلام جو نبی تھے ان کے سپہ سالار وہ دانیال علیہ السلام کو وہ تصویریں دی تھی. اور یہ پورا واقعہ شواہد النبوت میں لکھا ہے. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نقشبندی رضی اللہ عنہ نے شواہد النبوت میں پوری حقیقت لکھی ہے. اور دانیال علیہ السلام وہ تصویر لے کے آئے تھے. اور ہرکیولس بادشاہ جو تھا نا شاہ ہرکل جس کو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تھا. ہرکیولس بادشاہ جو تھا وہ دانیال علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا. تو یہ تابوت سکینہ شاہ ہرکل تک آئی تھی. وہ تصویریں بھی شاہ ہرکیولس بادشاہ کے پاس تھی. تو شواہد النبوت میں آیا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت کا جب زمانہ آیا تو صحابہ کرام کی ایک جماعت کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ہرکل بادشاہ کے دربار میں بھیجا, کیونکہ ہرکل بادشاہ بھی بہت بڑا عالم تھا اور آسمانی کتابوں کا توریت کا زبور کا جاننے والا تھا. اس کو پتا تھا کہ عرب میں یہ زمانہ جو ہے یہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ ہے. ساری نشانیاں اسے پتا تھی. اس لیے جب اسلام کی دعوت دی کہ صحابہ کرام اس کے دربار میں گئے تو وہ بہت متاثر ہوا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب نشانیاں تھیں انجیل میں, توریت میں, زبور میں. تو مسلمان لوگ اس طریقے سے وضو کریں گے, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, یہ ساری چیزیں اس میں تھی. سب ان کے 4 خلیفہ ہوں گے, سب باتیں اس میں تھی. تو وہ جب بہت متاثر ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ ٹھہرو. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا ہر کی بات. بولے یہ کہتے ہیں کہ وہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال فرما گئے ہیں. ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ. اب مان لو کہ میرے پاس تصویر ہے حضور کی, لیکن حضور کو میں نے دیکھا نہیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی یہ تصویر ہے. تم نے اگر دیکھا ہے حضور کو تو میں تم کو چیک کروں گا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے, اگر تم کہو کہ ہاں یہی وہ ہے, یہ وہی تھے, تو بات صحیح ہو گئی. کیونکہ اس کے بعد تو جبرائیل علیہ السلام وہ چھوڑ کے گئے تھے آدم علیہ السلام کے وقت سے, وہ تصویر آخری نبی کی تو تھی اس کے بعد کہ آخری نبی کی تصویر ہے. اب آخری نبی ہے نہیں تو کھڑائی کرنا کیسے؟ جنہوں نے دیکھا ہے اس کو پوچھ لو. تو اس نے کیا کیا, اس کے پاس آدم علیہ السلام کی تصویر تھی, اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام, اس کے پاس نوح علیہ السلام, اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام, اس کے پاس عیسیٰ علیہ السلام, اس کے پاس دانیال علیہ السلام, اس کے پاس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں تھی. تو اس نے کیا سوچا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخر میں دکھاؤں گا نا حضور کی, تو یہ لوگ اندازہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی ہے. تو اس نے وہ تصویر بیچ میں رکھ دی, کیونکہ انہوں نے تو کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں ہے, صحابہ نے کسی نبی کو دیکھا نہیں تھا. اس نے پہلے ہی ایک تصویر نکالی. تو ان کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں جانتے. بہت خوبصورت ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, زلفیں ایسی تھی جیسے خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور پھر آدم علیہ السلام کو تو اپنے ہاتھوں سے ہی ید اللہ سے اللہ نے بنایا قدرت میں. تو کہا کہ آدم علیہ السلام ہر دن بادشاہ نے پورے دربار میں, عیسائیوں کا پورا دربار تھا, پھر ایک دوسری تصویر نکالی. بولے ان کو جانتے ہو؟ بولے نہیں, یہ نوح علیہ السلام. پھر میں سے نکل بولے یہ ان کو جانتے ہو؟ بولے نہیں. بولے ابراہیم علیہ السلام. پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی. پھر کہا کہ ان کو جانتے ہو؟ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نکالی, ان کو تو پتا ہے کہ آخری نبی کی تصویر ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نکالی, حدیث شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بے اختیار رونے ہی لگے, کیونکہ جس چہرے کی زیارت سب وہ روز کرتے تھے, جن کے لیے اپنے جان و مال وطن سب کچھ قربان کیا محبت میں ان کی, اور وہ چہرہ, وہ آفتاب و مہتاب آنکھوں سے غائب ہو گیا ہو, وہ پردہ نشی ہو گیا قبر کے حساب میں, اور وہ اچانک وقت تو ایسا تھا ہی نہیں تصویر وغیرہ آج ہم دیکھ لیتے ہیں, تو وہ اگر دیکھ لیں تو وہ کیسے بےتاب ہو جائے. تو حضور کی یاد آ گئی, محبت میں وہ بےتاب اور بے قرار ہو گئے. تو کھڑے ہو, تعظیم سے کھڑے ہو گئے اور رونے لگے. کون؟ صحابہ. کہا کہ یہ ہمارے نبی کی تصویر تم کہاں سے لائے جو ہو بہو ان کی روپ ریکھا ان کی سنت کے مطابق ہے, یعنی کوئی فرق نہیں ہے, جیسے ایگزیکٹ وہی چیز ہے, وہی آنکھیں, وہی ناک, وہی وہ چیز. ہرکل بادشاہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم سچے ہو اور تمہارا منظر بھی سچا ہے, اور میں تو چاہتا ہوں کہ مدینہ میں آ کر رہوں, تمہارا ادنا گناہ کروں. بولے دیکھو یہ میرے پاس دوسری تصویر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے, لیکن میں نے تم کو بیچ میں اس کے لیے رکھا تاکہ اگر تم جھوٹ بولو تو پکڑے گا. اب دوسرا اسے کیا پتا چلا
صحابہ کے لیے کون سی حدیث ہے؟ اصحابی کا وجود اقتدیتہم اہتدیتہم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، جس کسی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. ٹھیک ہے، صحابہ کی پیروی میں ہدایت ہے، جس کسی بھی کی صحابی کی پیروی کرو. اب صحابہ تصویر کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، پتہ ہے چلا کہ تصویر کی تعظیم صحابہ نے کی. صحابہ تصویر کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو لے آئے. پتہ ہے چلا تصویر کو دیکھ کر انبیاء کو اور ان کے وارث اولیاء کو یاد کرنا یہ بھی عبادت ہے. کہیں مسئلہ ڈھونڈنے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی گمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب قرآن اور حدیث میں موجود ہے. اور ہمارا مسئلہ، ہمارا عقیدہ صوفیہ کرام کا خاص طور پر اس کے بنیاد قرآن اور احادیث کی منسوخ بنیاد پر ہے. ہمارا ایک الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، صراط مستقیم کی راہ ہے تو قرآن اور حدیث کی طرف. ہاں راستے میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہو سکتی ہے تو چلنے والے میں کمی ہو سکتی ہے، ہم میں کمی ہو سکتی ہے، ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری عبادت میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جو راہ ہے اس راہ میں کوئی کمی. اگر وہ تصویر حرام ہوتی، پتہ چلا کہ وہ بھی تصویر نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ دائیں میراث اللہ، جیسے فوٹو. قدرت کو خدا کو تو کوئی کیمرے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کی ہو صورت اس میں آ جائے تو آ جائے. کن اور فیکون ہو جاتا ہے، اللہ کا تو فرمان ہو گیا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے. تو یہی مسئلہ ہمارا ہے، اس سے بہت سارے عقائد ثابت ہوتے ہیں. اور یہ تشہیر کے وسیلے سے، تصویروں کے وسیلے سے، تابوت سکینہ کے وسیلے سے جب انبیاء جب جاتے تھے میں آئی ہے. پتہ ہے چلا نبیوں کے اور ولیوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں، ان کے جو لباس ہوتے ہیں، جو ان کی بقیہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ بھی نسبت والی ہوتی ہے، وہ بھی رحمت والی ہوتی ہے، وہ بھی برکت والی ہوتی ہے. اور اس سے بھی فوائد ملتے ہیں، اس سے بھی فیض ملتا ہے. اور اس سے وسیلے سے تم اللہ سے دعا مانگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے.